بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، ہم جو اب سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں دماغی امراض سے متعلق، کیونکہ کچھ کالج یونیورسٹی کے نوجوانوں نے فرمائش کی ہے کہ دماغ سے متعلق امراض کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائیں، اور حقیقتاً اس حوالے سے رہنمائی بھی تفصیل سے ہونی چاہیے، کیونکہ دماغ ہمارے پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ جیسے کسی مملکت کا بادشاہ ہوتا ہے جو اپنے مملکت کے تمام اداروں کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے اور ان کی صحت کا پورا خیال رکھتا ہے، اسی طرح ہمارا دماغ در حقیقت مملکت بدن انسانی کا وہ بادشاہ ہے۔ اس لیے اس کا صحت مند ہونا نہایت ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قدرت نے اس دماغ کی بنیاد پر ہی انسان کو تمام مخلوقات سے اشرف بنایا ہے۔ اسی کے اندر عقل، فراست، فہم و بصیرت ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر وہ درست اور صحیح فیصلے کرتا ہے اور وہ انسانی خصوصیات کا حامل بنتا ہے۔ تو لہٰذا دماغ کا تندرست ہونا، صحت مند ہونا وہ بہت ہی ضروری ہے۔ اب دماغ میں احتمالی طور پر 3 طرح کے امراض پیدا ہو سکتے ہیں جو دماغ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ان امراض کو بیان کرنے سے پہلے مختصراً دماغ کے حوالے سے میں ایک بات بیان کیے جاؤں کہ دماغ ہماری 3 جھلیوں کے اندر 8 ہڈیوں میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے چاروں طرف 8 ہڈیاں رکھی ہیں، تاکہ جب بھی انسان کو کسی قسم کی کوئی ضرب اور چوٹ لگے تو اس کا دماغ براہ راست متاثر نہ ہو، اور پھر 3 طرح کی جھلیوں میں، مختلف جھلیوں میں اس کو لپیٹا ہوا ہے۔ اس کا وزن عام طور پر جو جوان انسان ہوتا ہے اس کے دماغ کا وزن اوسطاً 1.5 کلو کے قریب ہوتا ہے، جو کسی اور جانور کا اتنا وزن نہیں ہوتا۔ انسانی دماغ کا وزن زیادہ ہوتا ہے، مگر مچھ کا وزن دماغ کا کہا جاتا ہے زیادہ ہوتا ہے، لیکن بہر صورت انسانی دماغ وہ وزن کے اعتبار سے بھی تمام جانوروں، یعنی انسانوں کے اندر تمام جانوروں کی بنسبت وہ زیادہ ہوتا ہے، اور جتنا یہ صحت مند ہوتا ہے اتنا ہی انسانی باڈی اور بدن وہ تندرست ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جسم کے دیگر اعضاء میں جب خرابی اور خلل واقع ہو جاتی ہے، یعنی ان کی حرکات متاثر ہو جائیں جسم کی، یا یہ ہے کہ انسانی بدن کا تغذیہ اور تصفیہ نہ ہو رہا ہو، غذا جسم کو نہ لگ رہی ہو، جسم کے فضلات خارج نہ ہو رہی ہوں، تو یہ بھی در حقیقت عموماً دماغ ہی کی خرابی سے ہوتا ہے، کیونکہ دماغ وہی اپنے احساس و ادراک کے ذریعے سے در حقیقت ان کی اصلاح اور ان کی فکر کرتا ہے۔ تو اس لیے دماغ بہت اہم ہے عزیزو۔ اس میں احتمالی طور پر 3 طرح کی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ پہلی خرابی تو یہ ہے کہ دماغ کے عمل میں تیزی پیدا ہو جائے، مثلا دوران خون دماغ کی طرف بکثرت بڑھنا شروع ہو جائے، اس کا عمل وہ تیز ہو جائے، اس میں تحریک پیدا ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ خرابیاں پیدا یہ ہو جاتی ہیں مثلا یہ کہ آپ کو نزلہ زکام کی شکایت ہو جائے گی، اور اس طرح کی بے شمار امراض دماغ سے متعلقہ وہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ دماغ کی طرف بالکل خون کی گردش جو ہے وہ بہت کم اور سلو ہو جائے، دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ دماغ میں تسکین واقع ہو جائے، تو پھر بھی اس کے نتیجے میں کیا ہو جاتا ہے، نسیان کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اور گوناگو طرح طرح کے امراض ہم انشاءاللہ درجہ بدرجہ ان کو بیان کریں گے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ دماغ کے اندر تحلیل کا عمل شروع ہو جائے، یعنی دماغ میں جو موجود اس کی پرورش کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے جو خون ہے اس کی مقدار مسلسل کم ہونا شروع ہو جائے، تو اس سے بھی امراض پیدا ہو جاتے ہیں، بسا اوقات فالج لاحق ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی کئی ایک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب آج ہم سب سے پہلے یہ کہ دماغ میں اگر تحریک پیدا ہو جائے، خون کی گردش زیادہ ہو دماغ کی طرف، تو اس وقت جو امراض پیدا ہوتے ہیں، نزلہ زکام، بالوں کا سفید ہو جانا، اور اس طرح بسا اوقات، اور اب ان کی تفصیل امراض کی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، بصورت اس سے متعلق بے شمار بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔
इलाज की तरफ आते हैं। अब मैं आपको आखिर में मुख्तसरन इलाज बताता हूँ, क्योंकि मेरा फ़र्जंद अर्जुमंद कहता है कि आपकी वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, मुख्तसर वीडियो बनाया करें, वगरना अल्हम्दुलिल्लाह इल्म और नॉलेज तो ऐसा होता है कि दिल करता है मैं और भी कुछ अपने दोस्तों से बातें करूं। इंशाल्लाह वो दूसरे वक्त में करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट भी एक है, वो ये है कि आप हमारी इस वीडियो को अपने चाहने वालों और प्यारों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हों, क्योंकि हमारी अब एक सीरीज़ चलेगी दिमाग से मुतालिक अमराज जो हैं वो इंशाल्लाह आप तक पहुंचती रहेगी जब आप हमारे चैनल पर मौजूद होंगे। तो आइए अब उसका इलाज आपको बताएं। जब दिमाग के अमल में तेज़ी पैदा हो जाए, दिमाग जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लग पड़े, आपके बाल सफ़ेद होने लग पड़े, नज़ला और ज़ुकाम की कैफियत आप पर रहती हो, बलगम और रतूबात जिस्म में बढ़ जाएं, तो फिर आप क्या करें? आप करें 2 माजूने ले लें। हर एक कंपनी इनको बनाती है, करशी, अजमल, अशरफ, जितनी भी कंपनी हैं तकरीबन उन सब की मिल जाती है। अतरीफ़ल उस्तुखदूस और अतरीफ़ल ज़मानी, इन दोनों माजूनों की 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम आपने लेनी है, और इसके साथ साथ 1 कहवा इस्तेमाल कर लें, 2 टाइम ही चाय इस्तेमाल कर लें। उस्तुखदूस, इसको जारूब दिमाग भी कहा जाता है कि दिमाग के अंदर पैदा होने वाले जितने अमराज होते हैं उनका ये तस्फिया भी करता है। आगे इंशाल्लाह मैं तफसील से बताऊंगा कि जब दिमाग में तेज़ी आ जाती है तो उसी के नतीजे में मिर्गी की बीमारी भी लायक हो जाती है। बहुत सारे आजकल लोगों को, बच्चों को मिर्गी की बीमारी भी पैदा हो रही है। दर्द बसा औकात शदीद रहता है, दिमागी दर्द हैं ऐसे लोगों को ज़्यादातर रहता है। ख़वातीन में ये मसला क्योंकि ज़्यादा पाया जाता है कि हर वक्त दिमाग भारी, उसमें पन मौजूद होता है, दर्द होता रहता है, ज़ुकाम की भी कैफियत बाज़ लोगों को होती है, मुख्तलिफ़ अलामती सूरत में ज़ाहिर होती हैं। तो आप उसके लिए कहवा इस्तेमाल करें दिन में 2 से 3 मरतबा। आपने एक तो उस्तुखदूस ले लेना है, और ये जड़ी बूटी होती है, आपने इस उस्तुखदूस की तकरीबन इतनी मिकदार 2 कप पानी में डालनी है। 3 लौंग डाल लें और 1 टुकड़ा दालचीनी का डालकर उसको इतना पकाएं कि 2 कप की बजाय 1 कप रह जाए। हस्बे ज़ायक़ा उसको मीठा करके आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, और साथ वो माजून की 1 चम्मच लें, दोनों माजूनों की 1-1 चम्मच ले लें। इंशाअल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से आपका दिमाग बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाएगा, आप सुकून में आ जाएंगे, और दिमाग की तेज़ी से मुताल्लिक़ जितने अमराज हैं उनसे छुटकारा आपको मिल जाएगा। दुआओं में याद रखिए अपने दोस्त हकीम उस्मान गनी को। बहुत